عاشق وہ ہے جس کو جو اللہ کی ذات میں گم ہو جائے، ختم، اس کی اپنی ذات ایگزسٹ نہ کرے، وہ بالکل اس کی ذات کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے اور اس کی مرضی ہر چیز ختم ہو کر وہ اللہ کی مرضی پہ اور اللہ کے معاملات میں جیسے اس کو اللہ چلائے ویسے وہ چلے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک حدیث، میں حدیث مبارکہ کیونکہ اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اس کو سن کے آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ حدیث قدسی ہے اور اس کو میں نے جہاں سے وہ پڑھا ہے وہ سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کوٹ کیا ہے اور میں وہیں سے کوٹ کر رہا ہوں، ویسے ڈیفرنٹ بھی آپ اور بھی جگہ سے نیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ حدیث قدسی ہے کہ من طالبانی فقد واجدانی، من طالبانی جس نے میری طلب کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ سنیں، بڑی خوبصورت، اس کو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے طلب، من طالبانی جس نے میری طلب کی، فقد واجدانی اس نے مجھے پا لیا۔ من طالبانی فقد واجدانی، آگے آپ سنیے گا، ومن واجدانی جس نے مجھے پا لیا، اب کیا ہوگا؟ ومن واجدانی عرفانی اس نے مجھے پہچان لیا۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے طلب کی، پا لیا، یہ طلب کی تو اس کو وہ راستہ مل گیا، اس کو کوئی شیخ ملا، اس کو کوئی مرشد و ہادی ملا کہ اس کے ذریعے سے اس نے اللہ کو پا لیا، وہ جا رہا ہے اللہ کو پانے کے سفر کی طرف، چل پڑا، یہی پانا ہے، آپ نے سفر شروع کر دیا، سمجھ لیں آپ نے اللہ کو، یعنی کہ آپ نے طلب کیا تھا اللہ کو، آپ کو کوئی ایسا شیخ مل گیا، کوئی ایسی کامل راہ مل گئی جس پہ چل کے آپ اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں آپ نے اللہ کو پا لیا۔ من طالبانی فقد واجدانی، یہاں پہ آپ نے اللہ کو پا لیا، آپ کو شیخ مل گیا، اس نے شریعت طریقہ سمجھا دیا، آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا، آپ نے پا لیا۔ اب اگلی بات، ومن واجدانی جس نے مجھے پا لیا، عارفانی اس نے مجھے پہچان لیا، اب وہ عارف بن گیا۔ عارف وہ کس سٹیج پر بنا؟ وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ کے معاملات ہیں، وہ اس پہ اللہ جب کھولے گا۔ اچھا، ومن عارفانی جس نے پہچان کر لی، اب کیا ہوگا؟ ومن عارفانی احبانی اس کو ہوئی مجھ سے محبت، جس نے مجھے پہچانا نا، جو عارف کی سٹیج پر پہنچا اس کو بھائی مجھ سے محبت ہوئی۔ تم پہلی بار ہی اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہو اور تم جھوٹے ہو، ابھی تم نے کوئی اللہ کی محبت کو نہیں پایا، نہ ہی تمہیں اللہ کی محبت کا پتہ ہے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ من طالبانی پہلے طلب کرو گے پھر واجدانی پاؤ گے، من واجدانی جس نے مجھے پا لیا، عرفانی وہ مجھے پہچانے گا، من عرفانی، من عرفانی اور جو مجھے پہچانے گا، احبانی اس کو مجھ سے محبت ہوگی۔ اچھا، آپ اس سے آگے اگلی بات سنیں، من احبانی جس کو مجھ سے محبت ہوئی وہ کیا کرے گا؟ عاشقانی وہ میرے عشق میں گرفتار ہوگا، اس کی ذات جو ہے نا میرے عشق میں، جس کو مجھ سے محبت، جو میرے عارف کے بعد معارف میں جائے گا نا، جو میرے چرچے کرے گا، پھر جا کے اس کو میں عشق والے وہ معاملات اس پہ کھولوں گا، میں اس کے ساتھ عشق کر لوں گا، وہ میری ذات میں گم ہو جائے گا، میں اس کی ذات میں۔ من تو شدی تو من شدی، من تن شدی تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ پھر یہ والا سٹیج ہوگا کہ میں تو بن گیا تو میں بن گیا ہوں، میں اگر تن ہوں تو تو میری جان ہے، اس کے بعد اب کون کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو اور ہے؟ تو یہ ہے سٹیج، من احبانی عاشقانی، کہ جو مجھ سے محبت کر لے گا اس کو اوپر جب راز کھلیں گے، جب معاملات کھلیں گے تو اس کو مجھ سے عشق ہو جائے گا۔ اب اگلی سنیں، ومن عاشقانی قتلتہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ ومن عاشقانی قتلتہ کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے اسی حدیث میں آگے پھر اس کو بتایا گیا، وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دَيَّاتُهُ کہ جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت ہوتی ہے، یعنی کہ قتل کا کوئی بدلہ دینا، قتل کر لے تو اس کو اس کے ہرجانہ دینا پڑتا، تو یہ ہرجانہ سمجھ لے، دیات ہو کہ اس کی دیت پھر مجھ پہ لازم ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّا دَيَّاتُهُ اور اس کی دیت، اس کی جو ہرجانہ ہے وہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر، کہ جب عشق ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، اس کے معاملات کو بالکل میں ختم کر دیتا ہوں، اور اس کو جب میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت میں خود ہوتا ہوں، میں اپنی ذات ہی اس کو دے دیتا ہوں۔ تو یہ والا وہ سٹیج ہوتا ہے جس کے متعلق سلطان العارفین نے پھر فرمایا کہ
الف احد جدتی وکھالی از خود ہویا فانی ہو، کہ جب مجھے اللہ کا عشق مل گیا تو میری ذات ختم ہو گئی، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ ہوتے جسم نہ جانی ہو، نہ ادھر قرب ہے نہ ادھر وصال ہے، نہ مقام ہے نہ منزل ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ہوتے عشق محبت کھائی، نہ ہوتے کوئی مکانی ہو، نہ وہاں پہ عشق ہے نہ وہاں محبت ہے، نہ کچھ وہاں مکان کچھ بھی نہیں ہے، اینو این تھی اسے باہو سر وحدت سبحانی ہو، کہ اب میری ذات ختم ہو گئی، وہاں پہ اللہ کی ذات ہی ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہی اللہ کا معاملہ ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اسی کو بیان کیا گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ، وہ لمبی حدیث ہے میں اس میں سے چھوڑا سب، کہ جب میرا بندہ نوافل سے میری کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کے ساتھ میرے طرف آتا ہے، یا مجھے بہت زیادہ، نفل میں کیا آپ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہوتے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہو، اللہ کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہو، تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے وہی مقام، کون سا؟ دیت دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ایگزسٹنس رہتی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں محترم، یہ جو عشق ہے نا، عشق، یہ عشق جو ہے یہ والا سٹیج ہے، طلب، پا لینا، پہچان لینا، محبت ہو جانا، عشق ہو جانا، قتل ہو جانا، قتل کے بعد آپ کو اصل حقیقت نصیب ہوتی ہے۔